بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. أما بعد، حضرات محترم، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور سارے انبیاء نے ہر وقت ہر معاملے میں اسی کو پکارا، اور قرآن بھی اسی کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے بندو صرف ایک اللہ کو پکارو، ہر معاملے میں، ہر مشکل میں، ہر آسانی میں، ہر وقت صرف ایک اللہ کو پکارو۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت یا پکارنا یا دعا کرنا اللہ رب العالمین کے یہاں یہ ناجائز ہے اور یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے ہم سب کو بچا کے رکھے، آمین۔ بھائیو، اسباب مغفرت یعنی وہ اسباب جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ سبب ذکر ہو رہے تھے کہ بھائیو، خود رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ احزاب میں آیت نمبر 56 کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ بھائیو، اگر صلاۃ یہ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کے معنی ہوتے رحمت، کرم، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اپنے انعام و اکرام عطا کرتا ہے، کرم کرتا ہے۔ اور اگر یہی چیز فرشتوں کی طرف منسوب ہو تو اس سے مراد استغفار کی دعا ہے، یعنی وہ مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور اگر اس کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو اس کا معنی صلاۃ یعنی درود اور سلام ہے۔ تو اللہ آگے فرماتے ہیں، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، صلاۃ و سلام بھیجو، اور تم ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ صلو درود و سلموا تسلیما، اور سلام بھیجو۔ بھائیو، اسی طرح اور ایک روایت ہے جس میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ من صلی علیہ صلاۃً صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو کوئی بھی مجھ پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، ایک مرتبہ، اللہ رب العالمین اس پر 10 درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ بہا عشرا، کہ اس پر 10 درود بھیجتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب یعنی میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔
ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح اوس بن اوس ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں، ہفتے کے دنوں میں سب سے بہترین دن اور افضل دن وہ جمعے کا دن ہے۔ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، تو اس دن مجھ پر زیادہ زیادہ درود بھیجا کرو۔ اکثروا، کثرت کے ساتھ تم درود پڑھو مجھ پر۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، تمہارا یہ جو درود اور یہ سلام جو تم پڑھتے ہو مجھ پر، بھیجتے ہو، یہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں، فرشتے اس کو لے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو پیش کرتے ہیں۔ آپ کی روح لوٹائی جاتی ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں نے یہ آپ پر درود بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن آپ خود نہیں سنتے۔ اسی روایت میں ہے، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ، آپ پر ہمارے یہ درود و سلام کیسے پیش کیا جائے گا جب کہ آپ بوسیدہ ہو جائیں گے، یعنی قبر میں بوسیدہ ہو چکے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کو، کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے یا گلائے، یہ نہیں کر سکتی۔ ان کے جسم اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا، اسی طرح صحیح سالم ہوتے ہیں۔ آج تک نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم بھی اسی طرح صحیح سالم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اور میرا جسم بھی وہاں پر ہے، اور دوسری روایت میں کہ آپ پر روح بھی لوٹائی جاتی ہے۔ اب بعض لوگ یہاں اس سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جب آپ پر روح لوٹائی جاتی ہے تو آپ تو زندہ ہیں، اور پھر دنیا میں کون سی جگہ ایسی ہے کہ جہاں سے آپ پر درود نہیں بھیجا جا رہا، ہر وقت بھیجا جا رہا ہے، تو آپ تو پھر ہر وقت روح کے ساتھ زندہ ہیں۔ پیارے بھائیو، یہ رب العالمین کے معاملات ہیں، یہ برزخی زندگی ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم کو اس کا شعور نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، شہداء، لیکن ان کی زندگی کا تم کو شعور نہیں ہے، کس طرح کی اللہ نے ان کو زندگی دی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ روح لوٹاتے ہیں۔ اب وہاں ایک زندگی ہے، لیکن وہ کس طرح کی ہے؟ ہماری طرح کی زندہ نہیں، ہماری طرح کی زندہ نہیں، جو جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح کی زندگی ہے۔ پھر اسی روایت میں کہ مجھ پر روح لوٹائی جاتی ہے، تو کیا مطلب کہ اس درود کے پہنچنے سے پہلے آپ پر روح نہیں تھی، آپ کے جسم کے اندر وہ روح نہیں تھی، اللہ نے لوٹائی، مطلب یہ کہ آپ میت تھے اور روح اللہ نے لوٹائی جب درود پیش کیا گیا۔ اور پھر یہ بھی اللہ کے معاملات ہیں، کہیں حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کس ٹائم پیش کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے نظام ہو، صبح کے ٹائم کوئی ایک ٹائم خاص ہو، شام کے ٹائم کوئی ایک ٹائم خاص ہو، اس ٹائم آپ پر وہ درود پیش کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود فرشتے پیش کرتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی، اس آدمی کی ناک خاک آلودہ ہو، یہ ایک اشارہ ہے کہ ذلت و حقارت کی طرف اشارہ ہے کہ ذلیل و خوار ہو آدمی جو میرا نام سنے اور پھر بھی مجھ پر درود نہ بھیجے۔ آپ نے فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده
فلم یصلی علی، اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہ تک ہے کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ایک روایت میں تو اس طرح بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ جب قدم رکھا تو آمین کہی، دوسرے ممبر پہ آمین کہی، تیسرے پر بھی آمین کہی، 3 ممبر تھے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آج ایک نئی بات ہم نے دیکھی ہے، پہلے ایسا نہیں تھا کہ آپ سیڑھیوں پر آمین کہتے تھے۔ کہا میں جب یہاں آیا جبریل موجود تھے اور جبریل نے یہ کہا کہ بعد من ادرک، لمبی حدیث ہے کہ بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور پھر وہ آپ پر درود و سلام درود نہ بھیجے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم اقل شیء وہ آپ پر یہ درود نہیں بھیجتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ بھی شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جس کو رمضان مل جائے، رحمت اور برکتوں والا مہینہ، اور وہ اس میں محنت کر کے، یعنی اللہ معاف کر رہے ہیں، معافی پر آئے ہوئے ہیں، لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہیں، گناہوں کو معاف کر رہے ہیں، لیکن یہ شخص تھوڑی سی بھی کوشش کر کے اللہ کو راضی نہیں کرتا، روزے بھی نہیں رکھتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، کوئی بھی اچھے کام نہیں کر رہا ہے، تو اس کی بخشش نہیں ہو رہی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اور اسی طرح تیسری بات جو تھی وہ یہ کہ جو اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو پالے، ان کے بڑھاپے میں، یہ جوان ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اور یہ ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کی دلجوئی کر کے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ حسن سلوک کر کے یہ اللہ کو راضی نہیں کرتا اور اپنی بخشش نہیں کرواتا، یہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو میں نے آمین کہا، میں نے اس لیے 3 جگہ یہ آمین کہے۔ اور بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے آپ کے سامنے روایت بیان کی اس کو سناتا ہوں کہ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، کہ جب بھی کوئی بندہ، جو شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح کو لوٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ میں اسے جواب دیتا ہوں۔ یہاں تک کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی شان ہے آپ کے لیے کہ آپ جب درود بھیجتے ہیں آپ کا درود وہاں پہنچایا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے روح لوٹائی جاتی ہے اور پھر آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، کیوں ہم اپنے آپ کو محروم کریں؟ کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوشش کریں، درود بھیجیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے بھائیو کہ درود بھی وہ ہو جو رسول اللہ سے ثابت ہو۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے ایسے درود ہیں جو رسول اللہ سے ثابت نہیں ہیں، مثلا درود تاج، درود لکھی، درود ہزاری، درود تنجینا، اس طرح کے یہ درود وہ درود ہیں جو قرآن پاک میں نہیں موجود ہیں، حدیث میں بھی موجود نہیں ہیں۔ یہ ہندوستان اور پاکستان میں یا دیگر اور ممالک میں لوگوں نے بنائے ہیں، یہ کائنات کے امام نے نہیں بتایا، اور ان میں سے بعض درودوں کے اندر شرک بھی پایا جاتا ہے۔ تو بھائیو، ایسے بناوٹی اور باسپتی ان درودوں سے ہوشیار رہیے، ان سے دور رہیے، آپ وہ پڑھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جس پر مہر لگی ہے کہ تم یہ پڑھو گے، مجھ پر درود بھیجو گے تو تم پر اللہ تعالیٰ 10 درود بھیجے گا اور تمہارے 10 گناہ معاف کر دے گا، 10 درجات بلند کر دے گا۔ یہ مہر اسی درود پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ بھائیو، اس موقع پر میں وہ حدیث بیان کرنا مناسب سمجھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو رات کو سونے کی دعا سکھائی کہ میرے صحابی، تم یہ کہو جب اپنے بستر پہ آؤ، سارے اذکار کرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اسلمت نفسی الیک،
وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ میرے صحابی تم یہ رات کے ٹائم یہ دعا پڑھا کرو، ہم کو بھی پڑھنا چاہیے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا مجھے آپ وہ دعا سنائیے، کہ آپ استاد تھے، صحابہ شاگرد تھے، صحابی سے کہا سناؤ مجھے۔ اب وہ سنانے لگے دعا جو رسول اللہ نے بتائی تھی وہ سنانے لگے۔ اور جب اس جگہ پہ پہنچے آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، انہوں نے الفاظ بدل دیے۔ آپ نے یہ سکھایا تھا وبنبیک الذی ارسلت، کہ اس نبی پر ایمان لاتا ہوں جس کو تو نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا وبرسولک الذی ارسلت، نبی کی بجائے انہوں نے رسول کہا۔ اس میں حرج کیا ہے؟ آپ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ انہوں نے ایک لفظ رسول لے کر آیا جبکہ آپ نے نبی سکھایا تھا۔ اور رسول آپ کو معلوم ہوگا، اہل علم ان کو پتہ ہوگا، رسول کا درجہ نبی سے زیادہ ہوتا ہے۔ نبی نبی ہوتا ہے، صرف نبی، وہ رسول نہیں ہوتا، لیکن جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کان نبیا رسولا، نبی بھی تھے رسول بھی تھے۔ اللہ نے کہیں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، کہیں کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ دونوں القاب آپ کو دیے، آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ نبی کا درجہ ذرا کم ہوتا ہے رسول سے، رسول کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ بھی نبی تھے اور رسول تھے۔ ہارون علیہ السلام صرف نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ تو بھائیو، اس صحابی نے کائنات کے امام کی شان نہیں گھٹائی بلکہ شان بڑھائی اپنی طرف سے۔ غالباً انہوں نے سوچا ہوگا کہ چلو میں ذرا اور اچھے الفاظ کہتا ہوں، رسول اللہ نے جو بتایا نبی میں اس سے بڑھ کر اچھے الفاظ کہوں گا، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم۔ آپ اٹھائیے مسلم شریف، آپ نے فرمایا لا، میرے صحابی نہیں، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وہی الفاظ کہو جو میں نے تم کو سکھایا ہے۔ میں نے تم کو وَبِنَبِي سکھایا، رسول نہیں سکھایا۔ منع کر دیا ایک چیز کو داخل کرنے سے، کسی چیز جو آپ نے بتائی ہے اس میں زیادہ کرنے سے یا کسی چیز کو نکالنے سے اسلام نے منع کر دیا۔ کیوں؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل کر دیا ہے، اب کسی زیادتی کی بھی گنجائش نہیں، کسی کمی کی بھی گنجائش نہیں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو اس دین کے اندر کوئی نیا کام کرے گا، نئی بات کرے گا، نئی چیز لے کر آئے گا، نئی دعائیں لے کر آئے گا اور اس کے بارے میں اجر و ثواب بتائے گا، اس کو ایسا کرو، اس کو ایسا کرو، وہ مردود ہے، وہ کرنے والا بھی مردود، وہ کام بھی مردود۔ آپ نے فرمایا ایاکم محدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وفي روایت كل ضلالة في النار۔ میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں، مسلمانوں، دیکھو نئے کام سے، دین میں نئے کام سے بچتے رہنا، کیونکہ دین میں نیا کام یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ایک روایت میں کہ ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ بھائیو، ایک روایت میں یہاں تک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، غیر اللہ کے نام پر مرغے، بکرے، گائیں ذبح کر رہا ہے، مزاروں پہ جا کے کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، اس پہ لعنت ہے، لعنت ہے، بخاری کی روایت ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اور فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا۔ غور سے سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہو جو کسی بدعتی کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے یا اپنے یہاں پناہ دیتا ہے، اس کی حمایت کرتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، یعنی بڑا بدعتی ہے، بدعت کو رائج کرتا ہے، بہت بڑا مجرم ہے اللہ کے یہاں، تو اس پر بھی
لعنت صرف اس، آپ خود سوچئے، اس کو پناہ دینے والے پہ لعنت، تو خود بدعت کو جو پھیلا رہا اس پہ کتنی بڑی لعنت ہوگی، وہ کتنا بڑا اللہ کے ملعون ہوگا۔ علماء نے کہا کہ بدعتی اللہ کے ہاں کیوں اللہ کے اتنا مغضوب ہے اور اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اس پہ لعنت ہو رہی ہے؟ کیونکہ بدعتی کے دو حالات ہیں، ان دو سے خالی نہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ یہ کہتا ہے لوگوں سے لے کے، لوگوں یہ دین کا کام ہے، میں تم کو بتا رہا ہوں، یہ درود رسول اللہ نے تو نہیں بتایا لیکن میں بتا رہا ہوں۔ ایک حالت یہ ہے کہ یہ دین کا کام تھا، نعوذ باللہ رسول اللہ نے خیانت کی ہے، انہوں نے نہیں بتایا، میں تم کو بتا رہا ہوں، میرا علم بھی زیادہ ہے اور رسول اللہ نے خیانت کی ہے، نعوذ باللہ۔ یا تو یہ کہہ رہا ہے یا پھر یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں یہ دین کا کام تھا لیکن اللہ نے اس کے رسول نے نہیں بتایا، میرا علم ان دونوں سے زیادہ ہے، تم یہ کرو، یہ بھی دین کا کام ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ کیا تمہارا علم؟ یہ زبان حال سے کہہ رہا ہے، زبان مقال سے نہیں کہتا، منہ سے کوئی نہیں کہتا، لیکن وہ اپنے زبان حال سے یہ بتا رہا ہے کہ میرا یا تو علم زیادہ ہے اللہ اس کے رسول سے، اللہ اس کے رسول نے تو نہ قرآن میں بتایا نہ رسول اللہ نے حدیث میں بتائی یہ بات، میں بتا رہا ہوں کرو کیونکہ میرا علم زیادہ ہے، انہوں نے تو نہیں بتایا۔ یا پھر یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ نے خیانت کی، دین کا کام تھا، اتنی اچھی اچھی دعائیں انہوں نے تو نہیں بتائیں، یہ سارے اتنے اچھے اچھے کام انہوں نے نہیں بتائے، تم کرو، انہوں نے خیانت کی ہے۔ کون یہ پسند کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الزام لگا کہ خیانت کی؟ انہوں نے تو ایک ایک چیز پہنچا دی، بات پہنچا دی۔ بھائیو، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین اسلام میں کوئی چیز چھپاتے تو اس آیت کو چھپا دیتے۔ وہ آیت ہے سورہ احزاب میں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تخفی فی نفسک ما اللہ مبدی وتخشى الناس واللہ احق ان تخشى۔ زید کے بارے میں جب وہ مسئلہ چل رہا تھا، زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے اور آپ نے اپنی، اور یہ کیونکہ غلام تھے بک کر آئے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے حوالے کر دیا تھا کہ یہ آپ کی خدمت کریں گے، زر خرید تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت پیار ہو گیا تھا، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ماں باپ آئے تھے لینے کے لیے، آپ نے کہا، یعنی ان کے ماں باپ جب آئے تو زید سے کہا، وہ آئے کے لینے کے لیے، کہا ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے، تم لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں بچے سے پوچھ لوں۔ بچے کو بلایا، زید یہ کون ہے؟ یہ میرے چچا ہیں۔ یہ کون ہے؟ میرے ابو ہیں، یہ تم کو لینے آئے ہیں، ان کے ساتھ جاؤ گے؟ کل آپ کی طرف شاہ کہ مجھے اپنے آپ سے جدا مت کیجئے، میں آپ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہوں، آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، حالانکہ آپ نبی نہیں بنے تھے اس وقت، آپ ایک یعنی ابھی نبی بننے والے تھے، لیکن آپ کا اخلاق اس قدر اعلیٰ تھا کہ اس بچے نے اپنے ماں باپ کو آپ پر قربان کر دیا کہ نہیں جاؤں گا۔ تو آپ نے بھی کہا تم میرے منہ آج سے میرے بیٹے ہو۔ اس وقت اس پر ابھی عرب میں یہ چیز جائز تھی، کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس سے منع کر دیا۔ تو بہت پیار کرتے تھے اور اپنی خاندان کی قریشی عورت سے شادی کرائی تھی، لیکن ان کی نباہ نہیں ہوا۔ ہوتا نہیں کفو، ہم نہیں ہوتے، ہم کفو ایک ہی پڑھ لے کے، ایک کسی خاندان کا نیچے خاندان کا جیسے ہوتا ہے عام طور پہ دنیا میں بھی، اور یہ اونچے ذات کی یا اونچے خاندان کی، اسلام نے تو اس کو مٹایا ہے، تو ان کا نباہ نہیں ہوا، ذہنی ہم آنگی نہیں ہوئی۔ تو آپ دل میں سوچتے تھے کہ میری وجہ سے اس عورت کو تکلیف ہوئی ہے اور میں نے یہ شادی کرائی، اب ان کے نباہ نہیں ہو رہا، اگر یہ طلاق دے دیں گے تو میں شادی کر لوں گا تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے اس عورت کی۔ مطلقہ سے کون کرتا ہے، لیکن میں کر لوں گا، یہ آپ نے سوچا، لیکن دل میں چھپاتے اس لیے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے اپنے منہ بولے بیٹے سے۔ اس زمانے میں اپنے جیسے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا منع، منہ بولے بیٹے کو بھی اپنے سگے بیٹے کی طرح سمجھتے ہوئے اس کے بیٹے سے، اس کی بیوی سے شادی نہیں کرتے تھے لوگ، کوئی باپ نہیں کرتا تھا۔ تو آپ کہتے تھے کہ لوگ پھر کیا کہیں گے مجھے،
میرے بارے میں کیا باتیں کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تو اس کو چھپا رہے ہو، تخفی فی نفسی کم اللہ مبدی، اللہ اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ خود سوچئے، یہ بات چھپانے کی تھی، واقعی میرے دل میں تو ہے، لیکن میں ان کو کہہ رہا تھا کہ بھئی اپنے گھر کو سنبھال کے رکھو، بھئی نباہ کرو، یہ کرو، لیکن دل میں سوچا اگر نباہ نہیں ہوگا، ان کی بنے گی نہیں آپس میں، تو پھر اس عورت مظلوم عورت ہے، اس کے ساتھ میں شادی کر لوں گا تاکہ اس کا گھر بھی آباد ہو جائے اور اس کی جو تکلیف دور ہو جائے۔ تو بھائیو، آپ نے یہ بھی بیان کر دیا، بیان کیا کہ نہیں کیا؟ قرآن پاک میں آیت موجود ہے، تو آپ نے کوئی چیز نہیں چھپائی، جو چیز دین اسلام کی تھی وہ بیان کر دیا۔ انشاءاللہ العزیز اس سے گفتگو آئندہ آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح باتیں بتائی ہیں اس پہ عمل کریں، وہ بہت ہیں، اس پہ اجر و ثواب ہے۔ جو آپ نے نہیں بتایا، آپ قرآن نے نہیں بتایا، آپ نے نہیں بتایا، آپ کے جو خلفائے راشدین ہیں انہوں نے بھی اس پہ عمل نہیں کیا، اس کو نہیں بتایا، تو وہ چیز کیسے خیر ہو سکتی ہے؟ وہ بدعت ہو سکتی ہے، وہ سنت نہیں ہو سکتی۔ بھائیوں، آج بدعت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ آپ دیکھیے ہمارے ملکوں میں جب ہم جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اذان سے پہلے کچھ الفاظ کہہ رہے ہیں، کراچی والا کچھ کہہ رہا ہے، لاہور والا کچھ کہہ رہا ہے، دونوں کے الفاظ مختلف ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکم، کوئی اذان سے پہلے کہہ رہا ہے، کوئی اذان کے بعد کہہ رہا ہے۔ اس طرح کی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ سے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اذان دیتے تھے، ان سے وہ اللہ اکبر سے اذان شروع کرتے تھے، لا الہ الا اللہ پہ ختم کرتے تھے۔ اور ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی اسی طرح ام مکتوم جو اذان دیا کرتے تھے رمضان میں، ان سے بھی صرف یہی چیز ثابت ہے۔ اور یہ اذان سے پہلے الفاظ، اب اذان کے بعد الفاظ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائے، اور یہ کیے جا رہے ہیں۔ کوئی اعوذ باللہ پڑھتا ہے، کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے، کوئی کیا پڑھتا ہے، کوئی اتنے لمبے لمبے القابات اور الفاظ کہتے ہیں کہ جب فجر کی اذان سے پہلے یہ بعض علاقوں میں کہے جاتے ہیں تو سونے والے بیچارے جو بچے ہوتے ہیں، جو عورتیں ہوتی ہیں، وہ پریشان ہو کے اٹھ جاتے ہیں، آدھا گھنٹے تک وہ یہی سب کچھ کرتے رہتے ہیں، پھر جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر اذان شروع کرتے ہیں۔ اور فجر وغیرہ کے ٹائم میں، فجر کے علاوہ دیگر ٹائم میں تھوڑا سا کہتے ہیں، فجر میں بہت لمبا، لوگوں کی نیندیں خراب کرتی ہیں۔ گورنمنٹ مجبور ہو کر پھر اسپیکر پر پابندی لگاتی ہے کہ سب چیز بند کرو، صرف اذان دو۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر مولوی کی حالت دیکھیے، آپ دیکھیے، کبھی ملاحظہ کیجئے، مولوی صاحب آدھا گھنٹے تک درود و سلام اذان سے پہلے پڑھ رہے ہیں، لیکن جس دن بجلی چلے جائے، بجلی نہیں ہے تو اللہ اکبر سے شروع کرے گا، لا الہ الا اللہ پہ ختم کرے گا۔ ابھی کیوں نہیں کہا؟ ابھی بھی تو بولو نا۔ نہیں، وجہ ایسا ان کو جلانا ہے، بس ان کو چڑھانا ہے، یہ وہابی ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ لوگ درود کو مانتے۔ کس نے نہیں بولا مانتے؟ بھائی سب مانتے ہیں، لیکن ہم مانتے ہیں اس کو جس کو رسول اللہ نے بتایا ہے، جس کو انڈیا اور پاکستان کے لوگوں نے بتایا اس کو نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ جلانے کے لیے جب بجلی ہوتی ہے تو اسپیکر میں درود و سلام پڑھتے ہیں اذان سے پہلے، جو رسول اللہ نے نہیں بتائی ہے، اور جب بجلی نہیں ہوتی ہے تو پھر سنت والی اذان دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر وقت سنت والی اذان دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کی مشکل پریشانی کو دور فرما دے، اے رب العالمین ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی ہیں، اے اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ سوریہ میں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ جو بھی ظالم ایسا کر رہے ہیں، یہ کھیل کر رہے ہیں، دونوں طاقتیں کھیل کر رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم مارتے رہو، پھر اس کے بعد میں ماروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان جو بھی کر رہا ہے، جو ان کے ساتھ ہے، منافقین کی بھی ایک قوت ان کے ساتھ ہے جو ہر وقت مسلمانوں کے خلاف کام کرتی ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف کام کرتی ہے۔ اے اللہ یہ جتنی طاقتیں ہیں، جتنی شرقی قوتیں ہیں جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہی ہیں اور ان کو قتل کر رہی ہیں، اللہم علیک بہم فإنہم لا یعجزونک، اللہم علیک بطاغیت الشام وأعوانہ وجنودہ، اللہم علیک بسائر الطغاة والمفسدین، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا، اللہم من اراد بنا وللاسلام والمسلمین کیدا فجعل کیدہ فی نحرہ۔ اے اللہ جو بھی مسلمانوں کے خلاف جو بھی پلاننگ کر رہا ہے، اللہ اس کی پلاننگ اسی پہ لوٹا دے، آمین یا رب العالمین۔ یہی ہے، بولیں گے ہم مارنے جا رہے ہیں اس کو، ہم روس کو ماریں گے، ہم فلانوں کو ماریں گے، اور ماریں گے سنی مسلمان کو، اور کسی کو نہیں ماریں گے، ان کے گھروں کو ماریں گے جیسے ہر جگہ ہو رہا ہے۔ یہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی جتنی بھی پلاننگ ہے، ان کی تدبیر ہے، ان کی مکاریاں، اللہ تو ان پر لوٹا دے۔
اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.